چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف عمران خان کا وکیل نہ سمجھیں، آپ اس کورٹ کے معاون بھی ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ شہباز گل ٹارچر کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا۔ میں عمران خان کے سارے بیانات ریکارڈ پر لے آتا ہوں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو بات کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے۔ ٹارچر کی ذرا سی بھی شکایت ہو تو کیا جیل حکام ملزم کو بغیر میڈیکل داخل کرتے ہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ عمران خان نے تقریر کب کی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کیس ریمانڈ بیک کیا تھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے بیان کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا، یہ عدالت تنقید کو خوش آمدید کہتی ہے، فیصلوں پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں۔ اداروں کے خلاف بیان دینے پر آرڈیننس کے ذریعے سزائیں رکھ دی تھیں، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں ان مقدمات میں 6 ماہ ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ اس عدالت نے آپ کی حکومت کا وہ آرڈیننس کالعدم قرار دیا۔ اس وقت عدالت کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلائی گئی۔ سیاسی رہنماؤں کے اس وقت کے دیے گئے بیانات پڑھ لیں۔ عدالت نے اس وقت بھی تنقید کی پرواہ نہیں کی۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، عمران خان نے بڑے اچھے انداز میں جلسے سے خطاب میں پوچھا، عدالت رات 12 بجے کیوں کھلی؟ عدالتیں جواب نہیں دیتی، یہ عدالت ہمیشہ 24 گھنٹے کے لیے دستیاب ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، کہتے ہیں کہ اس عدالت نے عمران خان کی اس تقریر پر بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ عدالت کے ذہن میں تھا جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا دوبارہ نہ ہو۔ تو آج بتا دیتے ہیں کہ عدالت رات کو کیوں کھلی تھی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اس عدالت کے ذہن میں تھا کہ جو 12 اکتوبر کو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ یہاں کوئی اگر 1 لاکھ آدمی بھی لے آئے تو اس عدالت پر اثر نہیں ہوتا، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں فالوورز کو منع نہیں کرتی، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ایک فلیٹ کا مالک بھی بنا دیا گیا، ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی، تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اس عدالت نے عمران خان کی اس تقریر پر بھی کچھ نہیں کہا۔ اس عدالت کے ذہن میں تھا کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ طلال چودھری، دانیال چودھری اور دوسروں کا کیس بھی عدالت کے سامنے ہے، نہال ہاشمی کا کیس عدالت کے سامنے ہے۔ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کون کیا کہتا ہے۔ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیس کی بھی ایگزامپل دی گئی۔ ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھائے ہیں۔ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل افسر کے بارے میں یہ بات کہیں۔ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا۔ طلال چودھری، دانیال عزیز اور ہاشمی کا کیس عدالت کے سامنے ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کون کیا کہتا ہے، میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا۔ حامد خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہیں۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا، چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا ہے۔ اہم کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں، ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ حامد خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہیں۔ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تحریری جواب دوبارہ جمع کرائیں ورنہ ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز میں فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا۔ یہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن آپ کے جواب سے یہ ختم نہیں ہوگی۔
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस आपको एक और मौका दे रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया है, चीफ जस्टिस आपको एक और मौका दे रहे हैं तो दोबारा जवाब जमा कराएं। इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा। इस मुल्क में असल तब्दीली तब आएगी जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। इस कोर्ट ने कभी भी परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। हामिद खान का कहना था, मैंने केस काबिल समाअत होने पर सवाल उठाए हैं, हमने अदालत के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की। इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। चीफ जस्टिस का कहना था कि शहबाज गिल पर टॉर्चर का मामला इस अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा था। आप तहरीरी जवाब दोबारा जमा कराएं वरना हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ में फैसलों को सामने रखते हुए जवाब दें। फिर कह रहा हूं, इस मामले की हसासियत को समझने की कोशिश करें। ये कार्रवाई आज ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपके जवाब से ये ख़त्म नहीं होगी। आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आपको एक और मौका दे रहे हैं। चीफ जस्टिस आपको एक और मौका दे रहे हैं तो दोबारा जवाब जमा कराएं। इस मुल्क में तब्दीली आएगी। आपको बताते चलें, ये कार्रवाई आज ख़त्म नहीं हो सकती। ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। कहते हैं कि आपको एक और मौका दे रहे हैं, जवाब जमा कराएं। इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा। इस मुल्क में असल तब्दीली तब आएगी जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप बताएं, क्या इस केस में किसी को अदालती मुआवन भी मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे अपना काम आइन के मुताबिक करें। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के हवाले से समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी का केस अदालत के सामने है। इस कोर्ट ने कभी भी परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है। मैंने केस काबिल समाअत होने पर सवालात उठाए हैं। हामिद खान की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि हमने अदालत के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की। हामिद खान ने यह भी कहा कि इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल पर टॉर्चर का मामला इस अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप तहरीरी जवाब दोबारा जमा करवाएं वरना हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ में फैसलों को सामने रखते हुए जवाब दें। फिर कह रहा हूँ, इस मामले की हसासियत को समझने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये कार्रवाई आज ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपके जवाब से ये ख़त्म नहीं होगी।